السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر طاہرہ بطول۔ ہم سب ٹی وی کے چینل سے میں ڈاکٹرز لاؤنج پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اسامہ غوری، یہ ڈینٹل سرجن ہیں۔ ان کو بلانے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ موضوع ہے کہ دانت کی کیئر کیسے کی جائے، کیونکہ دانت اور اورل ہائیجین جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ منہ سے بہت سارے انفیکشن ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں جو ہمارے دل، ہمارے گردے، ہمارے جوڑوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دی ہے کہ وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ ہم ان بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور صرف منہ کی صفائی سے ہم اپنے گردے، اپنے دل اور اپنے جوڑوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسامہ غوری، السلام علیکم، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ اور بہت اچھا موضوع آپ نے اپنے پروگرام کے لیے چوز کیا ہے، کیونکہ دانتوں کا جو مسئلہ ہے ایسا یونیورسل پرابلم ہے کہ جس میں انفارچونیٹلی پاکستان میں اویئرنیس بہت کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے تو جب بھی دیکھا ہے ہاسپٹل جاؤ تو ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کے بعد لمبی لمبی لائنیں لوگوں کی لگی ہوتی ہیں، باری نہیں آتی، اور ڈینٹل کے کمرے میں جب ایک پیشنٹ چلا جاتا ہے تو تقریباً 45 منٹس تو کہیں نہیں گئے، اور باہر اگر نکلو تو اتنی دیر میں ٹائم ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو پیشنٹس ہیں ان کی ٹریٹمنٹ پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے۔ آپ کو ٹریٹمنٹ کافی دھیان سے اور تحمل کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، اور کئی ٹریٹمنٹ ایسی ہیں جس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کئی اس طرح کی ہیں کچھ جلدی ہو جاتی ہیں، لیکن 40 to 45 منٹس از اے منیمم ٹائم فار ایوری ٹریٹمنٹ، تو اتنا لگتا ہے ٹائم۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہاسپٹل صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے وہ 2 بجے ختم ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں، تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کی لوگ میجورٹی جو ہے وہ پرائیویٹ جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے۔ اور جس طرح پیمز ہاسپٹل ہے اس میں اب ویکلی او پی ڈیز ہوتی ہیں اس میں، جس میں ایک آلموسٹ 150 to 200 لوگ جو ہیں ڈینٹل او پی ڈی میں آتے ہیں۔ مطلب پورا ویک ہی ہوتی ہیں او پی ڈیز۔ اس میں پھر آپ کو تقریباً چیک اپ کے بعد ان کا ہم اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، اس کے مطابق پھر ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کی یہاں ریکوائرمنٹ گورنمنٹ سیکٹرز میں زیادہ ہے، جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہے، اس وجہ سے امپلائمنٹ بھی کم ہے ڈینٹسٹری کی، تو پھر وہ لوڈ پھر سارا ہاسپٹل پہ پڑتا ہے، یا پھر پرائیویٹلی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹلی چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ جو ڈینٹل کی ٹریٹمنٹ ہے یہ کس ایج سے شروع کر دینی چاہیے؟ کیا جب بچے کے دانت چینج ہوتے ہیں 7ویں 8ویں سال میں، یا کب سے ڈینٹل ہائیجین کی امپورٹنس شروع ہوتی ہے؟ ڈینٹل ہائیجین کی اویئرنیس تو آپ کو بچپن سے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہے بچوں کا ایکسپوجر زیادہ ہے یہ سویٹس کے اوپر، کینڈیز کے اوپر، اس وجہ سے ان کے دانت جو ہے کمپیریٹیولی 40 ایئرز بیک زیادہ خراب ہیں، اس میں کیڑا بھی جلدی لگ رہا ہے میٹھا۔ ہمارے پاس کئی پیشنٹ اس طرح آتے ہیں جو ارلی 2 یا 3 ایئرس کے ہیں لیکن ان کے دانت خراب ہیں، تو اس وجہ سے ایک تو اویئرنیس ہونی چاہیے، اور اس میں کنٹرول ہونا چاہیے۔ پیرنٹس کا بہت زیادہ رول ہے اس پہ کہ وہ کنٹرول کریں، بچوں کو ایسے میٹھی چیزیں بہت زیادہ نہ کھلائیں، اگر کھلاتے ہیں تو برشنگ اور پراپر رکھیں تاکہ جو ہے لیس چانسز آف کیریز ہوں یا ٹوٹ ٹکے ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب برش جو ہے وہ کس ایج سے شروع کیا جائے؟ برش کافی ہارڈ ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ تو بالکل پسند نہیں کرتی برش کرنا، وہ کہتی ہے ماما اسے تو مسوڑے چھل جاتے ہیں، زبان میں درد ہوتا ہے۔ یہ ویسے ماں باپ کی زیادہ ذمہ داری کہ وہ بچپن سے ہی مطلب 1 ایئر سے یا 2 ایئرس کے بعد ہی جیسے ہی دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں تو آپ ان کو ٹیک کیئر کریں، اور بچوں کو برشنگ ہیبٹ ان کو سکھائیں کہ برشنگ کرنی کس طرح ہے۔ تو کوئی ٹائپ آف برش ہوتا ہے جو بہت سافٹ برش جو ہوتا ہے وہ بچوں میں دونوں میں سافٹ برش ہی یوز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے یہ بڑوں کی اور بچوں کی کوئی الگ الگ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپس کی پیسٹ ہیں، ایک تو میڈیکیٹڈ ہوتی ہیں جس میں فلورائڈ کانٹینٹ ہو اچھا تو وہ دانتوں کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ کہ میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ جو ہے لانگ ٹرم یوز نہیں کرنی چاہیے، وہ جتنا ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کو چاہیے کہ استعمال کریں۔ سب سے کامن جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ دانت کالے نظر آتے ہیں، یا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کیڑا لگ گیا، تو دانت کے اندر کیڑا لگنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیڑا کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو اگر آپ برشنگ کرتے ہیں اس کے باوجود آپ کو کیڑا لگتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہر بندے کا جو سلائیوا ہے یا تھوک ہے اس کا ڈفرینٹ ٹیکسچر ہے، کسی کا تھن ہے، کسی کا فروتھی ہے، تو وہ سلائیوا فلو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے ایسیڈک انوائرمنٹ آپ کے منہ کا۔ اگر آپ کا لیٹ سپوز آپ نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اس پہ بھی بیکٹیریا ایک دم اٹیک کرتا ہے اور کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کھانا
یا آپ نے کوئی بھی کھانا لیا اس کا فوڈ ڈیبریز یا ایکومولیٹ رہ گیا آپ کے دانتوں میں, کہیں آپ نے پراپر برشنگ نہیں کی یا فلاس نہیں کیا, تو اس پہ بھی بیکٹیریا مطلب اٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایسیڈک کر دیتا ہے ایریا کو. سلائیوا جو ہے ایک قدرتی نظام ہے, اس کو ایسیڈک ہونے سے بچاتا ہے, اس کو ریڈیوس کرتا ہے. تو اور جو ہے کیریز پہ اس طرح پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر پراپر برشنگ آپ کی ٹیکنیک اچھی نہیں ہے, برشنگ آپ کرتے ہی نہیں ہیں. کئی لوگ تو اس طرح ہیں کہ جو برش اگریسولی کرتے ہیں کہ بس ہاریزونٹلی کر لیتے ہیں, جس طرح کہ ان کا دانت صاف ہو جائیں گے. اس طریقے برشنگ کی بھی ٹیکنیک ہے, اس کے مطابق اگر آپ کریں گے تو آپ کا دانت بالکل. ڈاکٹر صاحب بعض لوگوں کے دانت ہوتے ہیں جو پیلے اور ان میں براؤن لائنیں ہوتی ہیں, یا بالکل گمز جو ہیں وہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اچھا, دانتوں پہ جو سٹینز ہوتے ہیں نا وہ ڈفرنٹ ٹائپ کے, ایک انٹرنسک ہوتا ہے, ایکسٹرنسک ہوتا ہے. انٹرنسک جو آپ دانتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں سٹینز, دانتوں کے اندر والے سٹین, وہ جو ہے اس کے لیے پھر کاسمیٹک ٹریٹمنٹس کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے. لیکن جو ایکسٹرنسک ہے وہ اسکیلنگ اور پالشنگ یا اچھی اورل ہائیجین برشنگ وغیرہ کے ساتھ ریڈیوس ہو جاتی ہے وہ چیز. ڈاکٹر صاحب کون سی ڈائٹس یا کوئی ایسی ہیبٹس جیسے پان کھانا یا اسموک کرنا یا سپاری یا گٹکا وغیرہ, کیا اس سے دانتوں کی صحت پہ اثر پڑتا ہے؟ بہت پڑتا ہے. اسموکنگ اور جو ہے اور یہ گٹکا اور پان یہ سب سے ہائی کاز آف اورل ڈیزیزز. اسموکنگ جو کرتے ہیں وہ لوگ, ان کو جو ہے سب سے بڑی جو مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اسموکنگ کنٹینیو جو کرتا ہے اس کی جو گمز ہیں اس میں بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو بیماریاں لگنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اورل کینسرز, السرز, یہ سب اسموکنگ اور یہ گٹکا اور پان کے لانگ ٹرم افیکٹس پہ آفٹر افیکٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو اسموکنگ جو ہے بالکل ہی کوئٹ ہونی چاہیے, اور یہ گٹکا پان وغیرہ, کیونکہ دانت اگر آپ کے اچھے ہیں تو آپ کے اوور آل باڈی ہیلتھ بھی جو ہے نا آپ کی اچھی رہے گی. کیونکہ 80% سسٹمک ڈیزیزز جو ہیں آپ کی وہ آپ کے منہ کے اورل ہائیجین خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو باڈی میں. جن بچوں کو ریکرنٹ ٹونسلز ہوتے ہیں یا کھانسی ہوتی ہے, اور کیا اس کا بھی اورل ہائیجین سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ٹونسلائٹس تو ڈفرنٹ ٹائپ کی بیماری ہے نا, تو اورل ہائیجین تو ہر صورت میں آپ کی اچھی ہونی چاہیے, اس کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس پہ. تو آپ نے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دانتوں میں سے اچانک خون نکل آیا, یا خاص طور پہ پریگننسی میں یہ خواتین کی بہت زیادہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ میڈم میرے دانتوں میں سے خون آ رہا ہے. تو اس کی کوئی ریزن خاص ہوتی ہے پریگننسی میں؟ ڈفرنٹ ہے. پریگننسی میں تو یہ کہ آپ کے گمز انفلیمڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ نیچرل ہے, کافی پرسنٹیج ہے اس میں ہوتا ہی ہے لازمی. لیکن اگر آپ پریگننسی کے علاوہ بھی جو ہے اگر آپ کے دانت میں کیلکولس بہت زیادہ ہے یا پلاک بہت زیادہ ہے, جس کو آپ نے اسکیلنگ نہیں کروائی یا آپ نے اس کو پراپر برشنگ نہیں ہے آپ کی, تو اس وجہ سے آپ کی جو ہے جنجوائٹس اس کو کہتے ہیں, جو گمز آپ کے انفلیمڈ ہو جاتے ہیں. کیونکہ دانت کے اوپر کوئی چیز ایسا اسٹک نہیں کرتی, لیکن گمز اور دانت کے درمیان جب ادھر جا کے ایکومولیٹ ہو جاتی ہے, وہ پھر آپ کو جو انفیکشن ہو جاتا ہے اور مطلب انفلیم ہو جاتے ہیں گمز, پھر آپ کچھ بھی ٹچ کریں اس پہ, برش لگائیں یا کچھ بھی, تو اس سے آپ کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بعض لوگ اینٹی سیپٹک ماؤتھ واش بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, کیا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں یا ہر بندے کو وہ استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں, ہر بندے کو تو نہیں, وہ ڈاکٹر جس طرح ایڈوائز کرتا ہے اس طرح. ہر ایکسیس آف ایوری تھنگ از ڈینجرس. اگر آپ لانگ ٹرم پہ میڈیکیٹڈ ماؤتھ واش کلوراہیکسیڈین وغیرہ بھی یوز کریں گے تو اس کے افیکٹس ہیں کہ آپ کو لانگ ٹرم پہ اسٹیننگ ہو جاتی ہے دانتوں میں. ہمارے پاس کئی پیشنٹ اس طرح آتے ہیں جو اسموکنگ اور یہ جو ماؤتھ واش, جن کو ڈاکٹر نے 10 دن کے لیے اگر ایڈوائس کیا تو وہ 3-4 مہینے لیتے ہیں, پھر ان کے دانت جو ہے اسٹینز ہو جاتے ہیں اور پھر مسئلہ بنتا ہے ان کے لیے. تو سب یہ فیلنگ جو کہتے ہیں, بعض دفعہ میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں کہ میڈم دانت میں درد ہے, روٹ کنال ڈاکٹر نے کہا کرنی ہے نہیں کرنی, تو پریگننسی میں روٹ کنال ہو سکتی ہے؟ روٹ کنال کا مطلب کیا ہے؟ روٹ کنال بیسیکلی مطلب یہ کہ روٹ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جو دانت کے اندر بلڈ سپلائی ہے یا پلپ ہے یا نرو سپلائی ہے, اس کو ہم لوگ اگر انفلیمڈ ہے, اگر انفیکشن ہے تو اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں, جس کے بعد انفیکشن جو ہے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو ہم پرماننٹ سیل ایک ہوتا ہے گٹا پرچا اس کو کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہم جو ہے اس کو سیل کر دیتے ہیں اس جگہ کو. تو اس میں یہ کہ بلڈ سپلائی, بلڈ فلو ختم ہو جاتا ہے, تو دانت آپ کا سمٹم نہیں ہوتا, کوئی پین نہیں ہو جاتا, تو اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر ٹریٹمنٹ جو روٹ کینال کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ بعض بچیاں آج کل اسکول میں, کالجز میں, میرے خیال میں ایک کلاس میں 3-4 یا 8-10 بچے ضرور ہوتے ہیں جنہوں نے بریسز لگائی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریسز کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی جو دانتوں کے بریسز جو ہے وہ ریکوائرمنٹ, دانت اگر آپ کے الائن نہیں ہے صحیح پراپرلی, آج کل تو ویسے بھی استھیٹیکلی بھی لوگ لگواتے ہیں, شوق سے بھی لگواتے ہیں بریسز کے بھی, تھوڑا بہت بھی اگر مسئلہ ہے تو
وہ کہتے ہیں کہ بریسز لگا کے دانت بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے تاکہ اسمائل اسمائل اچھی ہو. ویسے بھی اسٹیٹیکلی اچھا ہے کہ بریسز سب سے فرسٹ چوائس جو ہماری ہے بریسز ہی ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ تر بچوں میں بھی جینیٹیکلی بھی آپ کے دانت کا اسٹرکچر اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے کراؤڈنگ ہو دانت میں, یا آپ کے دانت جو ہے الائنمنٹ صحیح نہ ہو, تو وہ پھر فرسٹ چوائس آف ٹریٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ ہم بریسز اس کو کریں. تو کسی چیز کی ڈیفیشنسی سے بھی اثر پڑتا ہے کہ دانت ٹیڑھے میڑھے ہوں؟ نہیں, ایسا سچ کوئی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو وہ پھر اس کی بھی ٹریٹمنٹ انفارچونیٹلی پھر بریسز ہی ہوتی ہے. کئی میں نے اس طرح کے کیسز سنے کہ اچھا میں نے روٹ کنال کرائی, میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے ہیپیٹائٹس ہو گیا. اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ کی اسٹیرلائزیشن اچھی ہے, جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں, آپ پہلے اطمینان کریں کہ ان کے اسٹیرلائزیشن پروسیس جو وہ کرتے ہیں, جس طرح آٹوکلیو کرتے ہیں ہم لوگ, جو انسٹرومنٹس کے, ہاں جی, وہ اسٹیرلائز پراپر ہوں. کیونکہ سب سے زیادہ کنٹامینیشن ہی ڈینٹسٹ کے پاس سے ہوتی ہے. کیونکہ ہر طرح کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, جو پیشنٹ ہسٹری آپ کو ڈاکٹر کی ذمہ داری کی ہسٹری لیں. جو ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ ہیں, اگر اس نے ہسٹری نہیں لی اور اس پہ انسٹرومنٹ یوز کر لیے ہیں, جی بالکل, اکثر آپ ہسٹری لیں تو بھی جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو پراپر ہسٹری نہیں بتاتے. تو اس میں بیسک یہی ہے کہ اچھا ہے کہ آپ اسٹیرلائزیشن اچھی رکھیں, اس سے لیس چانسز ہے کہ آپ کنٹامینیٹ کریں گے بیماری, جس میں ہیپیٹائٹس ہو گئی, HIV ہو گئی, اور ڈیزیزز جو ہیں سسٹمک یہ جا سکتی ہیں ڈینٹل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے, اور ہوتا ہی مین کاز جو ہے ڈینٹل. ڈاکٹر صاحب, فلاسنگ کا کیا رول ہے اس میں ڈینٹل ہائیجین میں؟ فلاسنگ بھی جس طرح ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. فلاسنگ تو رات کو آپ کو سونے سے پہلے لازمی کرنی چاہیے, کھانے کے بعد تو کریں. ایک فلاس ایک ملتا ہے, ہاں شاید ہوتا ہے, وہ بیسیکلی جو دانت اور گمز, دانت کے جو انٹرڈینٹل اسپیس ہے اس کے اندر کوئی چیز اگر ایکیومولیٹ ہو گئی ہے, یہاں پہ ڈیبریز رہ گئے ہیں, تو وہ فلاسنگ کے ذریعے نکل سکتے ہیں, کیونکہ برش کے جو فائبرز ہیں وہاں نہیں پہنچتے. تو فلاسنگ جو بہت ضروری ہے, گمز کو آپ کو ہیلدی رکھتا ہے اور جو ہے بیماریوں سے لیٹر آن بچاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کہاں کرتے ہیں, سروس کرتے ہیں؟ بیول ہاسپٹل تو مجھے معلوم ہے, تو میڈیکل ہاسپٹل میں بھی ہیں. جی, میں نے یہ دیکھا ہے کہ مینلی جو ڈینٹل سرجنز ہوتے ہیں ان کی پرائیویٹ پریکٹسز ہوتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں اتنے اپرچونیٹیز نہیں ہیں, جابز نہیں ہیں. جس طرح اگر MBBS کی 100 سیٹس آتی ہیں تو ڈینٹسٹ کی 5 آئیں گی. اچھا, تو یہ گورنمنٹ کا بہت زیادہ اس میں رول ہے کہ ان کو چاہیے اگر کارڈیولوجی کا سینٹر کہ ہاسپٹل میں بنا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ, تو اتنا ہی آپ ڈینٹل میں بھی انویسٹ کریں, ڈینٹسٹ کے لیے جگہ بنائیں, تاکہ لوگ کامن لوگوں میں اویئرنیس ہو. اور جو ہے اگر وہ شروع سے ہی اگر اورل ہائیجین ہی اچھی رکھیں گے تو ان کو انفارچونیٹلی ہوپ فلی باقی بیماریاں نہ لگیں, ضرورت نہ پڑے. بالکل, اگر آپ کا اورل ہائیجین ہی اچھی نہ ہو تو پھر تو آپ کو بیماری لگنا ہی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اورل ہائیجین ہے اس کی وجہ سے ہمارا سارا باڈی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ناظرین, ہم اسی جگہ سے دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. ابھی بریک کا ٹائم ہے, ہم بریک پہ جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو رکھیں گے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم اپنا جہاں سے ہمارا رابطہ ختم ہوا تھا ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ منہ میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کھانے کے ساتھ اگر ہم منہ کی صفائی نہیں رکھیں تو اندر جاتے ہیں, اور جب وہ اندر جاتے ہیں ہمارے معدے سے جذب ہو کے ہماری بلڈ سٹریم میں جاتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو انفیکشن ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے ان جراثیموں سے. اس کے بعد پھر کڈنیز کا, اور پھر اور بھی کہیں باڈی میں اسپریڈ کر سکتے ہیں. تو دانت اس لحاظ سے ہمارے دانتوں کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے, اسپیشلی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہ پریونٹیو میئرز کہاں سے کیسے شروع کریں, اپنے پبلک کو کیسے ایجوکیٹ کریں ڈینٹل ہائیجین میں؟ فرسٹ آف آل تو اسکولز میں بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اب ارلی اسٹیج سے ہی ایک تو پراپر ایک ویکینڈ میں چلو ایک دفعہ ایک کلاس ہونی چاہیے جس میں آپ اورل ہائیجین کے ان کو ٹیکنیک سکھائیں, برشنگ کا ان کو آپ پش کریں کہ وہ یہ چیز گھر میں پریکٹس, ہاں بالکل کریں کامن, کیونکہ اگر بچپن سے اویئرنیس نہیں ہوگی تو پھر جو ہے بڑے ہو کے اتنی عادت جو ہے ہیبٹ پراپر نہیں ہوتا برشنگ وغیرہ کا. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ چیزوں کو آسانی سے اویلیبل بنائیں. ایک تو مارکیٹ میں ٹوتھ پیسٹ بہت ایکسپینسو ہے, ٹوتھ برش بہت ایکسپینسو ہے, اور پرانے زمانے میں مسواک کا رواج ہوتا تھا. تو آپ مجھے بتائیے کہ مسواک بہتر ہے یا برش بہتر ہے؟ مسواک اپنی جگہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے.
مسواک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ امپروو ہوتا ہے اور یہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے. تو یہ تو سنت ہے, تو اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس زمانے میں اتنے زیادہ مرچ مسالے نہیں کھائے جاتے تھے اور اس طرح کی اور زیادہ چیز اور اس ٹائپ کی چیزیں نہیں تھیں جو آپ کے دانت زیادہ ڈیمیج کر دیں اندر. بالکل. تو اب جو ہے برشنگ بھی ضروری ہے, مسواک بھی کریں, اس کا برش بھی ضروری ہے کہ کریں. مسواک کا میں نے یہ ڈاکٹر صاحب ایشو دیکھا ہے کہ مسواک کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں, اور جو مسواک سعودی عرب میں یا مدینہ سے ہم لے کے آتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, جو پاکستان میں یہاں سے ملتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہے. اور پھر کوالٹی نہیں پتا کہ وہ کس چیز سے, کیونکہ ہمیں اتنا علم نہیں ہے نا. تو مسواک کرنا بہت اچھا ہے اور ہیلپ فل ہے, لیکن اگر صحیح والی مسواک اویلیبل ہو. زیتون کی مسواک جو ہے سب سے بیسٹ ہے, وہ کریں. وہ نرم بھی سافٹ بھی ہوتی ہے اور یہ کہ لانگ ٹرم میں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئلے میں وہ ایک سفید سی چیز ہوتی تھی, ان کو ملا کے تو انگلی سے برش کر ہم اپنے دانت صاف کرتے تھے بچپن میں. اور اب میں نے دیکھا ہے کہ چارکول اور کوئلہ جو ہے یہ بہت زیادہ اس میں کاسمیٹکس میں. اب تو چارکول کیپسولز آ گئے ہیں آپ کے دانت ٹیتھ وائٹننگ کے لیے. اچھا لوگ وہ یوز کرتے ہیں کہ ایستھیٹکس بہتر کرنے کے لیے یا چارکول پالش کرنے کے لیے دانتوں کو ایک طرح سے, تو وہ چارکول اب دوبارہ یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے دانت ہیں جب یہ بعض بھربھرے ہو جاتے ہیں اور بعض آدھے ٹوٹ جاتے ہیں, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہے کہ دانت برٹل اگر ہو جائے تو وہ پھر الٹیمیٹلی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, چپ آف ہو جاتا ہے. دوسری بات ہے ٹراما بھی ہو سکتا ہے, اگر کوئی آپ نے سخت چیز کھا لی تو اس سے دانت تھوڑا سا بریک ہو جاتا ہے. اور آر سی ٹی کروا لی ہے لیکن آپ نے کیپ نہیں کروایا, روٹ کنال کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیپ نہیں کروایا. کیپ ہوتا ہے جو آرٹیفیشل اس کے اوپر کور سا ہوتا ہے, تاکہ دوبارہ اس روٹ کے اندر کوئی انفیکشن نہ جائے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دانت کیونکہ بلڈ سپلائی دانت میں ختم ہو جاتی ہے تو دانت برٹل ہو جاتا ہے. اچھا. تو وہ اس میں دانت میں نرشمنٹ نہیں رہتی, جو نیچرل جو آپ کو بلڈ کے ذریعے مل رہی ہوتی ہے اسٹرانگ نہیں رہتا, تو وہ اگر آپ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ برٹل ہو کے ٹوٹ جاتا تھا. تو بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی روٹ کینال ختم ہو آپ ساتھ ہی اس کے کیپ بنوا کے اوپر لگوا لیں, تو وہ پھر لانگ ٹرم پہ 10 سال تک 12 سال چلتا ہے دانت آپ کا آرام سے. ڈاکٹر صاحب تو یہ میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی کروانے کی, لیکن یہ تو تھاؤزنڈز میں بنتی ہیں کیپس اور بریجز, اور یہ تو بہت ایکسپینسو ہے ڈینٹل ٹریٹمنٹ. آپ کا کویشچن بڑا اچھا ہے, اکثر پیشنٹ بھی ہمارے ساتھ یہی اسی وجہ سے یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی ٹریٹمنٹ بہت کاسٹلی ہے, بہت ایکسپینسو ہے. ون آف دا ریزن تو یہ ہے کہ جو مٹیریل ہم بائی کرتے ہیں وہ ہمیں بہت ایکسپینسو پڑتا ہے, کیونکہ وی بائی اٹ اکارڈنگ ٹو دا ڈالر ریٹ, تو دیٹ گوز اپ اینڈ ڈاؤن. اس کے بعد جو ہے دوسری بات, جو ہم مٹیریل خود پرسنلی بائی کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد گورنمنٹ سپلائز نہیں ہے اس میں, کوئی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہمیں فیور نہیں مل رہا اس چیز میں. وہ پرائیویٹ پریکٹس جو کر رہے ہیں ہم لوگ خود سارا کچھ بائی کرتے ہیں اس میں. اور لیکن میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں نے گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی اگر آپ نے کیپنگ کرنی ہے یا کراؤن بنوانا ہے ٹوٹے ہوئے دانت کا تو یو ہیو ٹو پے. گورنمنٹ ڈزنٹ پے فار کراؤننگ. دیٹس ٹرو, بیکاز کیوں کیپ جو ہے وہ ہم خود نہیں بناتے ڈینٹسٹ, وہ ہم لیبز ہیں وہ لیب سے بنواتے ہیں ہم لوگ, تو الٹیمیٹلی کاسٹ ہم کو ان کو دینی پڑتی ہے. یہ پروسیجر کافی لینتھی نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کا ایکس رے کریں, پھر ناپیں اس کو, پھر دانت کی دیکھیں, ہر بندے کے منہ کا دانت کا سائز فرق ہے, پھر اس کے مطابق آرڈر کریں, پھر وہ کراؤن آتا ہے جاتا ہے, غلط ہو جاتا ہے, فکس نہیں ہوتا. وہ پروٹوکول میں یہی ہے کہ ایکس رے کرنا لازمی ہے. اچھا, ٹریٹمنٹ وداؤٹ روٹ کینال وداؤٹ این ایکس رے از ناٹ اے روٹ کینال. تو آپ کو ضروری ہے کہ روٹ کینال سے پہلے آپ ایکس رے کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اندر دانت کی کیا کنڈیشن ہے, نیچے انفیکشن کتنا ہے, اور اس کے مطابق پھر آپ ٹریٹمنٹ سارا پلان کریں اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں. لیندی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ ون سٹنگ آر سی ٹی آج کل سٹارٹ ہو گئی ہے, کافی عرصے سے ہو رہی ہے, لیکن ہم لوگ, میں ایڈوائز نہیں کرتا, کم از کم 3 سے 4 سٹنگز ہونی چاہیے آر سی ٹی میں. آپ تھوڑا ٹائم دیں تاکہ آپ کا انفیکشن سیٹل ہو, اس کے بعد آپ جو ہے فائنل کریں سارا. ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈگریز ہیں باہر کی ساری, اور آپ نے باہر اتنا کام کیا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ڈینٹل جو بھی پرابلمس ہیں اور باہر کی جو پرابلمس اور ٹریٹمنٹس ہیں ان میں کیا ڈفرینس پایا آپ نے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ جو ان کی یونیورسٹی لیول ہے وہ کافی ٹیکنیکلی پاکستان کی یونیورسٹی سے بہت آگے ہے. بہت آگے ہے, جی ہاں بالکل. اور ان کی جو ان کی پلاننگ ہے اور ان کی پیشنٹ کیئر ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے. پاکستان بھی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں, کافی حد تک ان جیسا ہی ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی کافی فرق ہے. تو ٹیکنالوجی میں فرق ہے, انسٹرومنٹ میں فرق ہے, ٹیکنالوجی میں فرق ہے, ٹیکنالوجی میں فرق ہے. جو مشینری وہاں یوز ہو رہی ہے وہ ابھی تک یہاں پہ ایسا جتنی کامن نہیں ہے. مطلب کیٹ کیم ایک
چیز ہے جو کراؤن کٹنگز اور اس طرح کے لیے، لیکن یہاں اویلیبل یہاں بھی اویلیبل ہے لیکن بہت کم ہے، بہت زیادہ کامنلی یوز نہیں ہو رہی، اور بہت کم ہے تو بہت ایکسپینسو ہوگی. بالکل جی، پھر وہ کاسٹ پھر اور بڑھ جاتی ہے. تو ہماری جو مین زیادہ تر پبلک ہے، ایک تو دیکھیں نا 58 یا 68% تو ان ایجوکیٹڈ ہے، اور 70% گاؤں میں رہتی ہے، اور دانت کا ایشو سب کے ساتھ ہے. بالکل. تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، آپ کیا سمجھیں؟ اس کا حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ رورل ایریاز میں بھی آپ ہاسپٹل گورنمنٹ سیکٹرز کے ڈینٹل اگر ہاسپٹلز ہیں تو یونٹ لگائیں، وہاں پہ امپلائیز رکھیں، امپلائمنٹ دیں لوگوں کو، تاکہ جو گاؤں کا تو زیادہ میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آبادی زیادہ ہے اور ان میں بیماریاں بھی زیادہ ہے. وہ جو غریب لوگ ہیں جو ان افورڈیبل، جو افورڈ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، وہ جاتے ہیں پھر کویکس کے بعد. ہاں جی، جو ٹیکنیشینز ہیں لیکن وہ ڈینٹسٹری کا کام کر رہے ہیں. اب ٹیکنیشین جو ہوتے ہیں، کویک جو ہوتے ہیں، وہ آپ کا کبھی بھی اسٹیرلائزیشن کا اتنا خیال نہیں رکھیں گے جی. تو وہ اگر ایک بندہ ایک دانت کا درد لے کے جا رہا ہے تو 10 بیماریاں اور لگوا کے لے آئے گا وہاں سے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم ٹی وی کے توسط سے میں یہ یاد کرانا چاہتی ہوں گورنمنٹ کو کہ رورل ہیلتھ سینٹر چک نمبر 104 شمالی کا، اس میں ڈینٹل یونٹ ہے، اس میں ڈینٹل سرجن بھی ہے جو پچھلے 10 سال سے وہاں اپوائنٹڈ ہے، لیکن پچھلے 4 سال سے وہ ڈینٹل چیئر خراب ہے اور اس کو کوئی اس کی فارمیشن نہیں ہوئی اور اس کو کسی نے ریپیئر نہیں کیا. اگر ہم ہر ایریے میں ڈینٹل چیئرز یا یہ سپلائی کر دیں ڈینٹل چیک اپ، تو لوگ ریگولر چیک اپ کرا لیں گے اور پھر پریونشن کی طرف چلے جائیں گے. جی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. اگر ویک میں 2 ڈیز بھی ہوں، ہاں جی، اگر ایسے رورل ایریاز میں اگر ہفتے میں 2 دن بھی گورنمنٹ ہاسپٹل بنائے یا کوئی جگہ بنائے جہاں پہ 2 دن بھی ڈاکٹر آ کے چیک کرے پیشنٹس، تو بھی بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے کہ کم از کم ان کو اویئرنیس ہوگی. آپ وہاں پہ اسکولز میں آپ جا کے ٹیمز بنے، جو ابھی کافی ہو رہا ہے کام کہ جو پیریفریز میں ہیں ہم ڈینٹسٹ وغیرہ سب جاتے ہیں وہاں پہ، جس طرح کیمپس لگاتے ہیں اور جو انڈر پریولیج لوگ ہیں ان کو ہم اویئرنیس کے لیے لے کے جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے. پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ دانت میں درد ہے لونگ منہ میں رکھ لو. یہ لونگ کا کیا چکر ہے دانت کے ساتھ؟ لونگ آپ سرپرائزڈ ہوں گی کہ ہم لوگ میڈیکلی بھی کئی ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جس میں لونگ کا استعمال ہے. اچھا. ایک یوجینول پیسٹ، یوجینول ایک سولوشن جو ہے میں نے دیکھا ٹوتھ پیسٹ میں بھی آ گیا ہے کلوو. جی کلوو تو ہے، کلوو تو پھر سینچری سے یوز ہو رہا ہے. اچھا. تو ایک ہم میڈیکیٹڈ چیز، یہ یوجینول ایک چیز ہے تو وہ ہم یوز کرتے ہیں، اس میں بھی کلوو آئل ہے. اچھا. ہاں جی. تو وہ دانتوں کے لیے خاص طور پہ تو وہ کافی افیکٹو ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ آپ بتائیے کہ یہ جو ہم ڈینٹل ہائیجین ہے یا کیئر ہے، اس کے لیے کتنے یونٹس پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں، کس کس انسٹیٹیوشن میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جتنے ٹیچنگ انسٹیٹیوشن میں تو ڈینٹل ڈپارٹمنٹس ہیں لیکن وہ ان ایڈیکویٹ ہیں ٹو سرو دا پیپل، کیونکہ لوگوں کا ریشو ایک اگر ڈینٹسٹ ہے وہ 15,000 لوگوں کے لیے. مائی گڈنس. تو آپ دیکھیں کس طرح آپ کوپ اپ کریں گے. اگر 2 o'clock سے 8 PM سے AM سے 2 بجے تک اگر آپ ہاسپٹل آن ہیں اور اگر دن میں 200 مریض صرف OPD میں چیک کرانے آ رہے ہیں اور 10 اپوائنٹمنٹس الگ ہیں، تو پھر کس طرح آپ کوپ اپ کریں گے سارا؟ تو یو نیڈ مور اسپیس، مور ایریاز، مور گورنمنٹ جابس اسپیشلی فار دا ڈینٹسٹ، کیونکہ جگہ گردے کے تو بہت امپلائمنٹس ہیں، لیکن جو ڈینٹسٹ زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی اورل ہائیجین لوگوں کی بہتر ہو، اس کے لیے آپ امپلائمنٹس دیں. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان میں ڈینٹل کی سیٹس بہت کم ہوتی ہیں اور پھر بچے جو ہیں جن کو ڈینٹل اس کا شوق ہوتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی ڈینٹل کی ڈگریز حاصل کر کے آتے ہیں، لیکن ان کو پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا یا بہت زیادہ ان کو ڈیفیکلٹ کر دیتا ہے اور بچے 4-4 5-5 سال تک ایسے ہی بغیر جاب کے اور بغیر کسی اس کے لاسٹ ہوتے ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جو رجسٹریشن پروسیس ہے پاکستان کا انفارچونیٹلی وہ کوئی اتنا زیادہ ہیلپ فل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں تو ان کو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو صرف کلینکل ایگزام لیں ہمارا، کیونکہ بیسک سائنسز کا جو 5 سال پہلے پڑھا ہے اس کو دوبارہ پڑھنا اور اس کے پھر 3 اسٹیپ یہاں پاکستان میں دینے. پہلے تو اگر گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے باہر پڑھنے کو تو ان کو چاہیے کہ ریکگنائز کریں یونیورسٹیز کو، گورنمنٹ کے یہاں کے امپلائی وہاں کے لوگ جائیں ان یونیورسٹیز کو دیکھیں، ان کا سسٹم دیکھیں، اگر ان کا میچ کرتا ہے تو ان کو ریکگنائز کر دینا چاہیے اور ہوپ فلی وہ سسٹم یہاں سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ اور بہتر ہے. بالکل بہت بہتر ہے. لیکن جو وہاں سے گریجویٹ ہو کے آتے ہیں، کئی میرے ساتھ کے کولیگز ہیں وہ 4 سال ہو گئے
ان کا بھی PMDC کلیئر نہیں ہے, ان کو لائسنس نہیں ملا, ان کو لائسنس نہیں ملا. وہ کئی لوگ تو پھر آپ کو پتہ ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کوئی پھر ان کو وہ امپلائمنٹ نہیں ہے ویسی اتنی زیادہ, تو لائسنس نہیں ہے, بالکل اتنے پیسے لگا کے پڑھا بھی ہے, بہت زیادہ کام نہیں کر سکتے, فیوچر نہیں نظر آتا. محنت اتنی ہے, یہ بات کانسیپٹ غلط ہے. بلکہ جو فورن گریجویٹس ہیں ان کی تھیوری پاکستانی گریجویٹ سے زیادہ اچھی ہے, زیادہ اچھی. میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہاں اگر آپ کے پاس فیسلٹیز ایجوکیشن کی ہیں, اگر آپ ٹیکنیکس ہیں, اکوپمنٹ ہے, اور آپ کو ماڈلنگ پہ پڑھایا جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, تو وہ پاکستان میں اگر وہ اویلیبل نہیں ہے, ہینڈز آن ٹریننگ اویلیبل نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں ان کی بہتر ہوگی, میں ایزیوم کرتی ہوں. بالکل. لیکن یہاں آ کے واپس پاکستان آ کے ان بچوں کا یا ان ڈاکٹرز کا فیوچر بجائے ان کو اپرچونیٹیز دیں, یہ اپرچونیٹی ریسٹرکٹ کر دی ہیں, کیونکہ اس طرح پہ ہر بندہ جو ہے اگر 4 دفعہ PMDC کا اٹیمپٹ کرتا ہے, اس کا کلیئر نہیں ہوتا, تو وہ پھر کیا کرے, اور PMDC کا کوئی ریگولر بیسس پہ ایگزام بھی نہیں ہے, ان کے ڈیٹس ان کے مطابق ہی آتی ہیں, ان کی ڈیٹس اپنی مرضی سے ہوتی ہیں, سال بعد آ گئی, اس طرح ہے. تو یہ چیز گورنمنٹ کے نوٹس میں لانی بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے نیو بڈنگ ڈینٹل سرجنز ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے, اور ان ڈینٹسٹری کو پاکستان میں امپروو کیا جائے. ایون MBBS کے, ناٹ ایون جسٹ ڈینٹسٹ, MBBS کے بھی جو ڈاکٹرز فورن گریجویٹس ہیں ان کے لیے بھی یہی ڈیفیکلٹیز ہیں. سیم. حالانکہ جو رورل ایریاز اور جو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں, وہاں ڈاکٹر کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے, اور ڈینٹسٹری کا تو وہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے. تو بچے جو ہیں وہ اتنے پیسے خرچ کر کے ڈگریاں لے کے آ کے پاکستان میں بے جاب کے, یہی وجہ ہے کہ ڈینٹسٹ کی جو ہے پرائیویٹ پریکٹس پہ ان کا رلائے ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹرز میں اگر جابز ہوں, امپلائمنٹس ہوں, تو پھر یہ کہ روٹین میں بندہ رہتا ہے, ورنہ پرائیویٹ پریکٹس ہی ہے ساری, یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, میں نے سوچا کہ چلے میں یہ بھی پتہ کر لوں کہ باہر سے جو بچے پڑھ کے آتے ہیں ان کا پاکستان میں فیوچر کیا ہوتا ہے. حالانکہ جیسے میں نے پاکستان کی میرے پاس ڈگری تھی, اور جب میں نے اپلائی کیا انگلینڈ میں تو مجھے اس ڈگری پہ جاب ملا, میں نے وہاں جاب کیا اور ریکگنائز ڈگری تھی میری. ناظرین, ہم یہ جاری رکھیں گے گفتگو, ہمیں ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, اور ہم ڈاکٹر صاحب سے آگے کنٹینیو کریں گے کہ دانتوں کی صحت کے بارے میں ٹھنڈے اور گرم کا کیا اثرات ہوتے ہیں, وقفے کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ غوری. ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا. ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم لوگوں میں ایک عام پایا جاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ پیو, ٹھنڈے کے اوپر سے گرم نہ پیو, میرا دانت بڑا سینسٹیو ہے, یہ کیا چیزیں ہیں؟ دانت سینسٹیو کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, یہ سینسٹیوٹی کی 2-3 مطلب اس کے وجوہات ہو سکتی ہیں, ریزن ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر دانت کی آپ کی گمز ریسیشن ہے, ریسیشن کہتے ہیں آپ کے جو گمز ہیں وہ دانت چھوڑ گئے ہیں, وہ روٹس کی تھوڑی ایکسپوز ہو رہی ہیں, اچھا, تو آپ کو مور لائکلی کہ آپ کو وہاں پہ سینسٹیوٹی ہوگی. اچھا, یا آپ کے دانتوں کے درمیان اگر پاکٹنگ ہوئی ہوئی ہے, پاکٹنگ ہوتی ہے سمجھے 2 دانت ہے, اس کے جو گیپ آ گئے گمز کے نیچے, اور گم ریسیس ہو گئے وہاں سے بھی, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر ٹھنڈا گرم آپ کو لگے گا. اس کے بعد اس کے لیے ہم آپ کو دیتے ہیں سینسٹیوٹی کے جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے, سینسوڈائن ہو گئی, وہ یوز کرنے کے لیے کہتے ہیں. یا آپ اگر آپ نے لانگ ٹرم میٹھا بہت زیادہ کھایا ہے, اچھا, اس وجہ سے بھی سینسٹیوٹی آپ کو ہو سکتی ہے. تو یہ آپ ہاں اس کے بالکل اسی وجہ سے. تو شوگر کے مریض جو ہیں ان میں دانتوں کی ہائیجین جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوئے گی یا زیادہ فریکوینٹ ہوئے گی؟ یا شوگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کو زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں دانتوں کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ڈائبٹک ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی وونڈ ہو جائے یا کوئی اور ہیل ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے, تو ان کو تو زیادہ کیئر کرنی چاہیے اپنے دانتوں کی. یہ مسواک جس کے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ مسواک جو ہے یہ بہت نیم, آپ نے کیا کہا تھا, نیم کی, زیتون کی. تو مسواک کی افادیت جو ہے آج کل کے زمانے میں وہ کچھ کم ہو گئی ہے, اس پہ آپ کچھ. مسواک دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافی انہوں نے زور دیا اس چیز پر کہ آپ مسواک کریں. حالانکہ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو اس کو فرض کر دی جاتی. اچھا, تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں اس کو کتنی امپورٹنس دی جاتی تھی اورل ہائیجین کو, کہ آپ نے نماز سے پہلے کرنا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آپ کو اجر بھی بتا دیا کہ اگر 27 ٹائمز آپ کی نماز جو ہے اس میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. بیسیکلی تو یہی تھا کہ آپ کو اورل ہائیجین آپ کی اچھی رہے گی, آپ کے دانت سے بدبو نہیں آئے گی منہ سے, تو آپ نماز میں شامل ہوں گے. تو ویسے بھی انہوں نے ہر وقت
ایون کہ جب وہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تب بھی انہوں نے جانے سے پہلے مسواک کی. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے, مسواک تو کرنی چاہیے لازمی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کون کون سی ایسی خوراک ہے جو ہمیں جب ہمارے دانت خراب ہوں یا اوائڈ کرنی چاہیے ہمیں زیادہ؟ فرسٹ آف آل تو یہی بچے ڈرنکس بہت پیتے ہیں, جی, برگر بہت فیزی ڈرنکس جو ہیں وہ بالکل ایسا افیکٹ ہوتا ہے کوک خاص کر, جس طرح ایچنگ ایک ہوتا ہے آپ کا فاسفورک ایسڈ جیسا آپ کو افیکٹ دیتی ہے دانتوں میں, ٹھیک ہے, تیزابی, بالکل تیزابی. اور اب تو نئی جو ہے ریسرچ کے مطابق اگر آپ دانت ایک ساؤنڈ دانت ہے اس کو آپ کوک میں رکھ دیں تو وہ ڈیزالو ہو جائے گا اس میں کچھ ٹائم کے بعد. تو یہ کافی دانت آپ دیکھیں نا, آج سے 40 سال پہلے لوگ بچوں میں بھی اتنے دانتوں کی بیماریاں نہیں تھیں جتنی آپ ہیں, کیونکہ آپ چیز بھی کھاتے ہیں تو پھر وہ دانتوں میں ایکیومولیٹ رہتا ہے, اسٹک ہو جاتا ہے, تو برشنگ پراپر اس طرح نہیں ہے, دانت آپ کے الٹیمیٹلی خراب ہو جاتے ہیں, کیڑا لگ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ڈینچرز جو کیا اولڈ ایج میں سب لوگوں کو ڈینچر لگوانے پڑتے ہیں؟ ڈینچر لگوانے کی کیا وجہ ہوتی ہے جو آرٹیفیشل دانت کی میں بات کر رہی ہوں؟ ڈینچر کے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویرائی کرتا ہے. اگر آپ کئی جس طرح پیشنٹ جس طرح کے جن کی ایج بھی زیادہ ہے اور ان کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے یا 1 یا 2 دانت ہیں, تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو دانت ایک رہ گیا اس کو ریموو کر کے تو فل اپر لوور ڈینچر بن جاتا ہے. تو وہ آرٹیفیشلی ایک طرح سے ہوتا ہے, لیکن اس سے یہ کہ ان کا ایٹنگ اور ہیبٹ جو ہے یا ایٹنگ جو ان کا فنکشن ہے خوراک کا وہ بہتر ایزیلی کھا سکتے ہیں. اور پھر ان کی پھر کیئر, اس کی کیئر یا اس کا کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں؟ نہیں, ان کو ایک میڈیسن ٹائپ کی ایک ہوتی ہے, اس کے اندر ان کو روز رات کو اس کو صاف کر کے ڈینچر کو اس کو ڈپ کرنا پڑتا ہے اس میں. تو اس سے گمس تو نہیں ڈیمیج ہوتے کہ اوپر ایک سخت سی چیز آپ نے لگائی ہے؟ اور اس میں کئی ہوتا ہے کہ اگر پراپر آپ کے نہیں لگی ہوئی تو آپ کو 3-4 اس میں کینڈیڈائٹس ایک وجہ ہے, وہ ہو سکتا ہے اورل السرز ہو سکتے ہیں. اچھا, جو اس کے لیے اس لیے آپ کو کہتے ہیں اس کی صفائی کلیننگ اور اس کی جو ہے پراپر فٹنگ بہت ضروری ہے. تو اگر یہ میل فٹڈ ہوگا تو پھر آپ فنکشن بھی پراپر نہیں ہوگا جی, اور جو ہے آپ چبا نہیں سکیں گے وہ پراپر, اور ماؤتھ کو ڈیمیج آپ کے گمز کو ڈیمیج کرے گا وہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو گمز کا انفیکشن ہوتا ہے, کیا یہ جو ہماری جا کی بون ہے یا ہمارے سائنسز ہیں, کیا ان میں اثرات کر سکتا ہے؟ گمز کا انفیکشن اگر ظاہری بات ہے اگر ارلی سٹیج پہ آپ نے کوئی بھی انفیکشن ٹریٹ نہیں کیا تو وہ الٹیمیٹلی اسپریڈ آؤٹ کر جاتا ہے. اور دانت کا تو اتنا سینسٹیو ہے کہ آپ کو اگر شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ دانت میں درد ہے اور انفیکشن ہے, پین ہے, تو آپ کا فرسٹ آپ نے فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس کا ایکس رے کرا کے پراپر ٹریٹمنٹ کروانی ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا, اس کے 13 سے 14 دانت جو ہیں وہ خراب تھے اور وہ 7 to 8 months سے صرف پین کلرز لے رہا تھا. اچھا, He did not bother to go to a dentist. وہ پھر لیٹر آن ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہے, پھر ڈینٹسٹ نے اس کو ساری ٹریٹمنٹ پلان بتایا کہ اگر آپ 7 months آپ دن میں 4 اینٹی بایوٹکس کھائیں, پین کلر صرف لیں, تو آپ کے کڈنی پہ اور ہارٹ تو بالکل ویسے ہی فارغ ہو جائے گا. جی بالکل. تو یہ جو ہے آپ کو بہت ضروری ہے کہ اگر تھوڑا بھی مسئلہ ہو دانت میں, آپ جتنا دانت کا یہ ہے کہ جتنا ارلی سٹیج پہ آپ ٹریٹمنٹ کروائیں گے اتنا آپ کے کاسٹ بھی کم ہے, خرچہ بھی کم ہے اور ٹریٹمنٹ بھی اچھی ہوتی ہے. بعض لوگ میرے خیال میں جن کو انڈائجسشن ہوتی ہے ان میں ہو سکتا ہے ان میں بھی دانت کا کوئی ایشوز آتے ہوں اور بیکٹیریا اسٹمک میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں, اور اس میں ہوتا ہے بیڈ بریتھ, آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو ان کا اسٹمک سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور اگر دانتوں میں آپ کا کیلکولس بہت زیادہ ہے تو اس میں کی وجہ سے منہ سے آپ کی بدبو کافی آتی ہے. تو برشنگ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ برش پراپر کر کے اس کے بعد آپ جو ہے اپنی زبان کو بھی اسکرب کریں اچھی طرح, کیونکہ اس پہ بھی بیکٹیریا رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پراپر برشنگ کی ٹیکنیک ذرا آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیجیے. پاکستان میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جتنا اگریسولی برش ہاریزونٹلی کریں گے اتنے دانت آپ کے چمک جائیں گے, تو یہ کانسیپٹ غلط ہے بالکل. جی, بیسیکلی آپ نے نہ ورٹیکل زیادہ کرنا ہے نہ ہاریزونٹل, آپ کو سرکولر موشن میں رکھنا ہے دانت برش کو, ٹھیک ہے, اور سافٹ برش یوز کرنا ہے. 2 منٹ تک آپ نے سرکولر موشن میں آپ نے 2 منٹ تک آپ نے برش کرنا ہے, اور اندر سے جو ہے آپ نے اگینسٹ گمز باہر کو برش, جس طرح برش آؤٹ کرتے ہیں چیز اس طرح کرنا ہے. کبھی بھی رگڑے نہیں, نہ ورٹیکل رگڑے نہ ہاریزونٹل, کیونکہ اس طرح دانت ڈیمیج ہوتا ہے, ساتھ گمز آپ کے ڈیمیج ہوتے ہیں. تو بیسیکلی سرکولر موومنٹ ہے. اور منیمم 2 منٹس تک آپ نے سافٹلی بغیر زور لگائے اپنے صبح ناشتے کے بعد اور سونے سے پہلے. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ ناشتے سے پہلے اور سب سے پہلے برش کرو. نہیں, ناشتہ کرنے کے بعد کا یہ فائدہ ہے کہ اب ناشتہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد 3 سے 4 یا 5 گھنٹے آپ کے دانت کو بریک ملتی ہے کھانے پینے سے.
تو پروٹیکشن رہتی ہے. پروٹیکشن رہتی ہے اور جو ہے ایسیڈک انوائرمنٹ نہیں اتنا زیادہ بنتا. ٹھیک ہے. ویئرز کہ اگر آپ ناشتے سے پہلے کریں اور ناشتے کا کچھ نہ کچھ منہ میں رہ ہی جاتا ہے تو وہ پھر آپ کا بیسیکلی بیکٹیریا پھر ایسیڈک دانت ڈیمیج کی طرف چلا جاتا ہے. یہ مارکیٹ میں اتنی زیادہ ہر قسم کی ٹوتھ پیسٹ اویلیبل ہیں, کیا ہر ٹوتھ پیسٹ ہر انسان کے لیے فرق ہوتی ہے, یا یہ برانڈ کیوں ہیں اتنے زیادہ ٹوتھ پیسٹ کے اویلیبل؟ بیسیکلی ٹوتھ پیسٹ آپ کو وہ یوز کرنا چاہیے جس میں فلورائڈ ہو, اور برانڈس تو آپ کو پتہ ہے آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ برانڈس ہیں, تو فلورائڈ جس میں ٹوتھ پیسٹ ہے وہ یوز کریں. اگر سینسٹیوٹی ہے تو سینسٹیوٹی کے ٹوتھ پیسٹ آج کل بہت اویلیبل ہیں تو وہ آپ یوز کریں, تو دونوں ہی بہتر ہیں. لیکن یہ کوئی اسپیسیفک برانڈ نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ جس میں فلورائڈ اچھا ہے اور ڈاکٹر کے سے ایڈوائز لے کے اس کے مطابق آپ یوز کریں. ڈاکٹر صاحب آپ فلاسنگ کی بات کر رہے تھے کہ دھاگے سے آپ نے دانتوں کے بیچ والی اسپیس صاف کرنی ہے, لیکن فلاس تو کافی ایکسپینسو آتا ہے, ہر انسان یہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو کیا عام دھاگے سے بھی فلاسنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ عام دھاگے میں سے بیکٹیریا کے زیادہ ہوتا ہے, جراثیم ہوتے ہیں, وہ پھر آپ کے گم ڈیمیج کرنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو فلاسنگ والا فلاسنگ ہی آپ بہتر کریں, اور فلاس اتنا زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے, مطلب آپ نارملی یوز کر سکتے ہیں. تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کوئی سافٹ سے کوئی, جس طرح اکثر میں نے کسی کو دیکھا تھا کہ تھیلی کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو واش کر کے تو وہ اس سے بھی فلاس کر رہا تھا. ہاں پلاسٹک کی. ہم یہ نہیں سجیسٹ نہیں کرتے, بیسیکلی آپ کو فلاس ہی کرنا چاہیے کریں تو, لیکن یہ کہ اگر آپ ضرورت ہے تو آپ اٹس آلویز گڈ ٹو یوز. ڈاکٹر صاحب مجھے سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو فیڈر ہے, بچے کے فیڈر نہیں بچپن میں مائیں دیتی چوسنی دیتے ہیں اور انگوٹھا چوستے ہیں کئی بچے, تو کیا اس سے کیا دانتوں کی شیپ پہ کوئی یا اس کے فرق پڑتا ہے؟ شیپ پہ تو نہیں, لیکن اگر فیڈر آپ بچوں کو رات کو دے دیں کہ رات کو منہ میں رہے ان کے فیڈر, تو باٹل کیریز جو ہوتی ہیں, باٹل سنڈروم اس کو کہتے ہیں. اچھا. تو ہاں جی, وہ نرسنگ باٹل سنڈروم, وہ بچوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کے چھوٹی سی ایج میں ہی دانت سارے یلو ہو جاتے ہیں یا بالکل ڈکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ یا دودھ یا پانی یا کچھ بھی دودھ یا میٹھی چیز ان کے اگر فیڈر نرسنگ باٹل میں ہے وہ ان کے منہ میں ساری رات رہے گا, تو وہ اس میں الٹیمیٹلی وہ بیکٹیریا پروڈیوس ہوتا ہے, ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے, اور پھر دانت جو ہے ڈکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا حل یہی ہے کہ بچوں کو آپ سونے سے پہلے کوشش کریں کہ برش کروائیں, اور اس کے بعد آپ کچھ بھی نہ دیں اس کو رات کو. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈینٹل چیک اپ ہے اس کا کوئی ایج سے ریلیشن شپ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو ہر 6 مہینے میں آپ چیک اپ کراؤ, کس ایج تک, اور ایڈلٹ ایج میں, اولڈ ایج میں, بچوں میں؟ ویسے ہر بندے کو ہر ایج سے بھی ایج میں وہ ہے, اگر ان کو ویسے بھی نارملی 6 منتھس میں ایک دفعہ ان کو ضرور ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے, اپنا سارا چیک اپ وغیرہ کرانا چاہیے. اور جو اگر فلنگ کی ضرورت ہے تو اس وقت فلنگ کرائیں, پالشنگ اسکیلنگ کی ضرورت ہے تو اسکیلنگ بھی آپ کو ایوری 6 منتھس ضروری ہے کہ کرائیں آپ. اور جو ہے جو اسموکرز ہیں ان کو تو پھر سے اگر اگریسو اسموکر ہیں تو پھر ان کو جلدی کرانی چاہیے زیادہ اسکیلنگ وغیرہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو گمز ہیں یا دانت ہیں ان میں کوئی کینسر یا کوئی سیریس بیماریاں بھی ہوتی ہیں, ایبسس وغیرہ؟ جی بالکل ہوتے ہیں. اورل میگزیلوفیشل سرجری جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اس میں بھی بتاتے ہیں آپ کو. ایک تو ٹراما بھی وہ کوپ اپ کرتے ہیں, ٹراما کو بھی وہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے اورل السرز, اورل ایبسسز, اورل کینسرز, تو وہ بھی اس کے لیے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے اب تو. اگر آپ ریگولر چیک اپ کرائیں تو یہ ڈیزیزز جلدی پک ہو سکتی ہیں؟ جی پک ہو سکتی ہیں, ارلی سٹیج میں پک ہو سکتی ہیں, یا اگر کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی جلن ہے منہ میں, یا آپ کو ایک جگہ اگر کوئی لیژن سا بنا ہوا ہے جو کہ 3 ہفتے سے زیادہ ہے اور جا نہیں رہا, تو آپ کو فوراً وہ الارمنگ سائن ہے, آپ کو جا کے اس کے ٹیسٹ کرانے چاہیے, بایوپسی کرانی چاہیے, اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ وہ آپ کو فردر ٹیسٹ ایڈوائز کرے. ڈاکٹر صاحب بعض میری نظر سے گزرے ہیں بعض دفعہ کہ ایک فیملی کے لوگ ایک ہی برش استعمال کر رہے ہیں, یہ میری نظر سے گزری یہ چیز, تو از اٹ پاسبل کہ ایک فیملی میں ایک ہی برش استعمال کرے ہر انسان؟ اٹس ناٹ ایڈوائزڈ اینڈ اٹس ویری ڈینجرس. آپ ایک بندے کے جراثیم جو ہے آپ دوسرے کو بھی لگیں گے اس طرح. اگر ایک بندہ ہیپیٹائٹس ہے اس کو, اوبویسلی آپ برش کرتے ہیں اس میں بلڈ بھی آتا ہے تھوڑا بہت, اور یہ تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان کا اپنا برش ہونا چاہیے اپنے اس کے مطابق. ڈاکٹر صاحب میں نے بات دیکھا کہ بعض لوگوں نے چاندی کے اور سونے کے دانت لگوائے ہوتے ہیں, اس کی کیا ریزن ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو اپنی اپنی پرائیورٹیز ہیں. کئی لوگ پسند کرتے ہیں کہ بھائی گولڈ کے دانت ہوں, بیسیکلی کراؤن ہوتا ہے گولڈ, وہ لانگ لاسٹنگ ہے. لانگ لاسٹنگ پہلے تو یہی یوز ہوتا تھا, چاندی کے ہوتے تھے, یا اب تو اب بالکل ڈفرینٹ چیز آ گئی ہے. اب پورسلین ہم یوز کرتے ہیں,
اور دوسری بات ہے کہ اب فلنگز میں بھی جو پہلے امالگم یوز ہوتا تھا, جو چاندی کی جسے کہ بھرائی کہتے تھے, چاندی کی فلنگ کہتے تھے, اب وہ لوگوں نے کم کر دیا. اب ڈینٹسٹ زیادہ ایڈوائس وہ نہیں کرتے, حالانکہ وہ اسٹرانگ کافی ہے, لیکن اس کی جگہ ہم کمپوزٹ ایک آ گیا ہے جو بالکل آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کی دانت میں فلنگ ہوئی ہوئی ہے. مٹیریل اس کا کلر بالکل دانت ٹوتھ کے مطابق ہوتا ہے, اس میں ڈفرینٹ شیڈز ہیں آپ کو جو آپ کے دانت کے ساتھ میچ کرتا ہے. اس میں آپ کو ایستھیٹیکلی اس کی لک اور ایستھیٹیکلی بہت خوبصورت لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ سلور کا ٹوتھ لگائیں یا سونے کا لگائیں. بالکل وہ ذرا تو کاسٹ وائز بھی ویری کرتا ہے. ظاہر بات ہے گولڈ کا پھر آپ کو پتا ہے گولڈ کے مطابق ہے. اور کمپوزٹ ریسٹوریشن بھی افورڈیبل ہیں, بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے لگائے جا رہے ہیں. اور اس کی کیئر آفٹر کیئر بھی ہوتی ہے اس کی, بس یہی ہے نارمل جس طرح فیلنگ آپ نے کرائی ہے اس کے بعد جس طرح ٹیک کیئر کرنی ہے اس طرح ٹیک کیئر کرنی ہے. کوئی ایسا ٹھنڈی میٹھی یا اس طرح کی چیزیں یا ڈائٹ وغیرہ اوائڈ کرنی ہوتی ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہے. کیا سلور اور چاندی لگا کے کوک پی سکتے ہیں؟ کوک تو پی سکتے ہیں اس کا کوئی افیکٹ وغیرہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ احتیاط ضروری ہے. بعض لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے کھانا چباتے ہوئے اس جگہ پہ درد ہوتا ہے کان کے سامنے, تو کیا اس کا بھی دانتوں سے کوئی تعلق ہے؟ یا کئی لوگوں کو ناکنگ ساؤنڈ ہوتا ہے یہاں پہ, اگر کلکنگ ساؤنڈ اس طرح آتا ہے تو وہ بیسیکلی یہاں پہ جوائنٹ ہوتا ہے اس میں سے آتا ہے. اچھا, وہ ہو سکتا ہے ٹینن ویک ہو اس وجہ سے ہو یا, لیکن یہ کہ چیک کرانا چاہیے دانتوں کے الائنمنٹ نہ ہو, جبڑوں کی پراپر بائٹ اگر آپ کی نہیں ہے. بس بیسیکلی تو یہ کہ آپ کو اورل جو ہوتا ہے نا میگزیلوفیشل سرجن, اس کے پاس جا کے ایک او پی جی ہوتا ہے ایکس رے, وہ کروانا چاہیے جس میں فل ماؤتھ ایکس رے ہوتا ہے, اس میں سارا آپ کو ڈیٹیل آ جاتی ہے. تو اس میں ڈینٹل سرجن پھر ریفر کر دیتے ہیں. تو ڈینٹل سرجن ڈفرینٹ ہے اور اورو فیشل اورل میگزیلوفیشل سرجن بیسیکلی ڈینٹسٹ ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ اسپیشلائزیشن ہے اس میں. جس طرح ایم بی بی ایس کے بعد کارڈیولوجی ہے, لیور کی ہے آپ کرتے ہیں, یہ گیسٹرونٹولوجی ہے, اس طرح ڈینٹسٹ میں بھی ہیں تو 2-3 اتنی زیادہ نہیں ہے. ایک آرتھو کی ہے, آرتھوڈونٹسٹ ہیں, اور اپنا پروسٹوڈونٹسٹ ہیں. اس طرح بالکل انہیں کی برانچ ہے, اس کی اسپیشلائزیشن. جی بالکل. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے اور آپ نے بڑی ہمیں اچھی چیزیں بتائیں. ناظرین, آج ہم نے دانت اور دانتوں کی صحت کے بارے میں بہت اچھی معلومات حاصل کی ہیں. اور دانت جن کو ہم بالکل توجہ نہیں دیتے, ایک تو ہمارے چہرے کو پرکشش بناتے ہیں, دوسرے ہمارے اسمائل کو اٹریکٹیو بناتے ہیں, تیسرا دانت کی حفاظت کرنے سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. دل کی بیماریاں, گردے کی بیماریاں, لنگس کی بیماریاں, معدے کی بیماریاں, انتڑیوں کی بیماریاں, یہ ساری دانتوں کی حفاظت سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی اویئرنیس عام پبلک میں بہت کم ہے. ہوپ فلی اس پروگرام کے بعد بہت سے لوگ اس سے فائدہ مند ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا, اور تھینک یو ویری مچ. تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.